کرم اتنا زیادہ ہوگا، جتنی توجہ زیادہ ہوگی کرم اتنا زیادہ ہوگا، جتنا یقین زیادہ ہوگا کرم اتنا زیادہ ہوگا۔ اور اگر ان ساری باتوں کو میں پنجابی میں بیان کروں نا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا۔ صرف یہ ہے۔ اور بس جی بھائی جی، عجیب بات ہے بھائی، ادھر سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ اپنی کر رہے ہیں، بس جی کربلا والے واسطے بہ کے بھی ترے لگنی ہے تو پھر کدے کربلا والے نے من والے میری سمجھ سے بات ہے چل بس 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 جی، اب ترے لگے نا تو ان کو یاد کر لینا ٹھیک ہے نا، جو اصل کام ہے حضرت اب اس کی طرف آؤ حضرت۔ تو یہ جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اب دیکھو نا حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اپنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھ، مثال کے تو گلوں نہیں لانی، آخری پڑھ، پتہ نہیں پھر موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ اس لیے گناہگار کہتا ہے کہ جب کبھی ذکر کا موقع ملے تو یہ سمجھ کے کر پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے کوئی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں اہل بیت اطہار، میں پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے بڑے لوگ تھے حضرت، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت صحبت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے پھر حضرت وہ جو آنے والے تھے نا وہ کچھ نہ کچھ اچھا دے کے بھیجتے تھے حضرت۔ جیسے پیری مریدی کا بھی یہی مقصد ہے، لیکن کیونکہ اب فی زمانہ بس سب الٹا پلٹا ہو گیا، پیروں کو مریدوں کی بھوک پڑ گئی، اور پھر مرید بھی وہ جو پیسے والے ہیں، غریب نہ کسی کا مرید ہے نہ غریب کا کو پیر ہے حضرت جی، پیر بھی پیسے والوں کے اور مرید بھی پیسے والے حضرت ہیں، غریب کا تو لیکن بھائی غریبوں ٹینشن نہیں لینی ہے، جو نہیں پیر غریبوں نے مرید کر دیتے اللہ اور اللہ کے رسول ہیں تمہارے حضرت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر آپ کو غریب ہونے کی وجہ سے کوئی منہ نہیں نہ لگاتا، مجھے پتہ ہے حضرت، نہ کو ساڈے جیا خطیب کسے غریب دا یار، نہ کو نعت خاں کسے غریب دا یار، سارے میران دے یار نے حضرت۔ تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی، آپ نے بالکل پریشان نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو آپ کو عطا فرمایا، یہ جتنے ہم امیر ہیں گاڑیوں والے، ہم نے تو بہت پریشان ہونا ہے آگے جا کے۔ ہو سکتا ہے حضرت میں اس گھڑی پہ پھنس جاؤں، میں اس کا ہی نہ جواب دے سکوں حضرت، کیوں اتنی مہنگی گھڑی تو نے اپنی کلائی پہ باندھی تھی حضرت۔ ہو سکتا ہے وہ جو میری باہر گاڑی میں موبائل پڑا ہے ایپل آئی فون، میں اس پہ پھنس جاؤں حضرت، تو ہی تو چھالا مار دیں لنگ جانا حضرت، اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو۔ فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں جتنے امیر بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو دعوت، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو غریبوں سے پیار کیا کرو حضرت، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جتنے امیر ہیں ایک کل کسی غریب دی وجہ نہ بخشے جانے نا، باقی بخشش والی بات کوئی غریب حضرت ادھر گواہی دے دے گا ہاں یا اللہ انہیں میری بچی بھی آئی سی، کوئی غریب ادھر گواہی دے دے گا ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میری چھت بنی تھی، کوئی یتیم ادھر گواہی دے دے ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میرا چولہا جلا تھا حضرت۔ لیکن بس کیا کریں حضرت جی، میں نے احباب کو دیکھا ہے جیسے جیسے پیسے آتے ہیں دل سخت ہوتے جاتے ہیں حضرت، یار بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، غریب دوستوں کو چھوڑ، جی میرا سٹیٹس نہیں، وہ کیا تیرے سٹیٹس کو ہو گیا، کیا بدلا ہے تیرا، بس اتنا ہی بدل گیا نا، پہلے تو وہ ڈسکے سے لے کے عام سوٹ پہنتا تھا، اب تو ذرا گل احمد پہنتا ہے، باقی بدلا کیا ہے تیرا، پہلے ذرا تو کسی کھوکھے شوکھے سے بھی دال روٹی کھا لیا کرتا تھا، اب ذرا 5 سٹار جاتا ہے، بدلا کیا ہے باقی تیرا، وہی تو ہے، پہلے بھی تیری آنتوں میں پخانہ تھا اب بھی تیری آنتوں میں پخانہ ہے، پہلے بھی تیرے مثانے میں پیشاب تھا اب بھی تیرے مثانے میں پیشاب، پہلے بھی جب تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا اب بھی تھوک ہی گرتا ہے، پہلے بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم تھی اب بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا اب بھی خون نہیں ہے، پہلے بھی تیرے پتے میں صفرا تھا اب بھی ہے، پہلے بھی تیری تلی میں صدا تھا اب بھی ہے، پہلے بھی تیری اصل مٹی تھی اب بھی مٹی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی بدلتا کیا ہے، نہیں بدلتا نہیں، اصل میں بندہ بدل جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی وہ پیسہ آنے سے بدل گیا، بدلتا نہیں، بندے کا اصل باہر آ جاتا ہے، اس لیے پتر جب مالک دے نا تو یہ کام کرنا یہ آج ہم جن کے نام پہ اکٹھے ہیں ان کے اب وقت اتنا نہیں، احباب بھی کو تعاون نہیں کر رہے، آپ ان کا انداز پڑھیں آپ حیران رہ جائیں،
لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا، تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا حضرت جی. اسے اگر میں اپنی پنجابی میں چنڈی کہوں تو، کیونکہ اگر بندہ تسلسل سے کوئی کام کرے تو وہ کام اپنا نشان چھوڑتا ہے. وہ باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے رسول کی مبارک پشت پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کاہے کا نشان؟ غلام پاس کھڑا رو پڑا، کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا بہانے بہانے سے پتہ لگے، لیکن وہ کیا تھے؟ راز نیکی کار دریا میں ڈال. لیکن اب کیا ہے؟ نیکی کار فیس بک پہ ڈال. کتنی حضرت سستے داموں اپنی نیکی بیچ دیتے ہو حضرت، چند لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نیکی بیچ دیتے ہو. حالانکہ ان لوگوں کے اختیار میں کیا ہے؟ تو جتنا مرضی حضرت ان لوگوں کو ساج ساج کے دکھا، کر کے دکھا، کچھ نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس کو دکھا. بھائی ان کو کیا دکھا رہا ہے؟ اگر وہ راضی ہو گیا وہ آٹومیٹک ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا. تو کیا ان کو دکھا رہا ہے؟ کوڑے داموں اپنی نیکیاں حضرت ضائع کر رہے ہیں. نیکی کار دریا میں ڈال. فیس بک سے بچو میرے بچوں، نیکی کار دریا میں ڈال. ان کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ بڑا حضرت وہ دکھایا. اور میاں صاحب نے تو کمال ہی کر گیا. کیا کہتے ہیں؟ جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. جنہوں اللہ اچا کرے، جنہیں آپ ہی کوشش کی تھی نا اچا ہونے دی، میں اینج کر کے میں اونج کر کے میں. جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جائیں گا اڑیا. آپ ہی کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت جی. پاویں تو اینج کر تے پاویں تو اینج پیا کر، ہوگا تب بھی جب وہ چاہے گا. اس کو دکھاؤ پتر. ان کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے حضرت. جب تک میرا اللہ نہ چاہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر میاں صاحب بولے نا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان ویلی ویلی. اے بابا جی وہ تو کرم ہویا نا، یہ جو اتنا رش. بس نہیں، بس جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلیں جی سب کی طرف سے آگے. یہ کرم ادھر سے ہوا ہے پتر، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اس کو دکھاؤ حضرت، ان کو نہ دکھاؤ. اس کے لیے کرو. تو وہ غلام رو پڑے. انہوں نے کہا امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا، لیکن کیا کروں، اب بات میرے امام پاک کی شان و شوکت کی ہے، نہ بتاؤں پتہ نہیں کیا سوچو گے امام پاک کے لیے. بھئی کاہے کا نشان ہے؟ تو سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کی ہیں جو رات کے اندھیرے میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. پتہ نہیں حضرت لوگوں کو یہ سنتیں کیوں بھول گئیں. یہ یاد ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، یہ نہیں یاد کسی نے حضرت کہ رات دن نیرے بوریاں چک کے یتیمہ کار چھڈن جانا بھی سنت ہے حضرت. کیوں بھول گئی لوگوں کو یہ سنتیں؟ اب تو حضرت ہمیں ان کیمروں کی ایسی عادت پڑی ہے، جب تک یہ کیمرہ نہ لگے حضرت ایک دانہ ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں پتر، نیکی کر، اس کو دکھاؤ، اس کو دکھاؤ. ان کو نہ دکھاؤ، کوئی اس کو دکھاؤ. دکھاوا امت کو کھا رہا ہے. دکھاوے کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں ہے. اس کو دکھاؤ. وہ چلو بات اب میری زبان پہ آ گئی، میرا دل کر رہا ہے میں سناؤں. کوئی بزرگ تھے تو حضرت چھپاتے تھے اپنا آپ نا. کیا کرنا، جب سارے گھر والوں نے سو جانا نا تو مصلی بچھا کے کھڑے ہو جانا. جب تہجد کا وقت آنا نا بیوی کے اٹھنے کا تو جا کے نا سو جانا. شو نہیں کرنا کہ میں ساری رات جاگتا ہوں. بی بی صاحبہ نے صبح جب فجر کی جماعت کا وقت قریب آنا، کلانا اٹھانا، باتیں کرنی، مرحمت کرنی نا نفس کو. یہ جو ہار ہیں یا یہ جو چیزیں، ان سے تو یہ موٹا ہوتا ہے حضرت. اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے حضرت. واہ واہ سے کوئی جوتیاں اٹھا رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، اس سے اس کو غذا ملتی ہے. وہ جان بوجھ کے جتنی شریعت نے اجازت دے رکھی ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا. وہ فجر دے ویلے اٹھنا، وضو کرنا تے جا کے جماعت نہ. بی بی نے سارا دن پہ گلاں کرنیاں.
ایڈے تسی ہو ساری رات سو رہندے ہو مساں فجر جماعت نہ پڑھ دے ہو جا کے نفس کو تکلیف ہونی اندر. وہ ایک دن لکھا ہے مختصر کروں گا وہ پڑھ کے نا فارغ ہوئے بی بی صاحبہ کے اٹھنے کا وقت ہو چکا تھا تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ دل تے نہیں کردہ اس ویلے بھی سون تے لیکن کی کراں میں چاہنا ہوں کہ تیرا میرا تعلق کسی تیجے نو پتہ نہ لگے ہے میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے سب سے اس لیے میں سو جاتا ہوں دل نہیں میرا کرتا سونے اس لیے اللہ اس بات پہ مجھے پکڑنا نہ مجھے معاف کر دینا کل. وہ لکھا جی بی بی صاحبہ کی کہیں آنکھ کھل گئی انہوں نے سن لیا انہوں نے کہا تیری خیر میں ساری زندگی کیا سمجھتی رہی یہ کیا نکلا. بہرحال اسی طرح انہوں نے فجر کے لیے اٹھایا کہ ابھی نہیں بتاؤں گی ذرا بعد میں بتاؤں گی کہ میں دیکھ لیتا ہوں. وہ لکھا جب صبح اس نے ناشتہ رکھا نا حضرت کے آگے تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھیڑتے ہوئے شرارت کرتے نہیں تسی جنہ مردی چھپاؤ میں راتی تانوں دیکھ لے آئے. انہوں نے کیا دیکھ لیا. میں جب وہ اللہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ دل نہیں میرا کردہ سونتے اس ویلے دل کردہ مسلے تے رہاں لیکن کیونکہ میں نے یہ معاملہ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس لیے میں سو جاتا ہوں مجھے اس پہ پکڑنا نہ. میں نے دیکھ لیا آپ کو کہنے لگے واقعی دیکھ لیا. اس نے کہا میں آپ کو جگہ بتا سکتی ہوں. وہ آپ نے اس سائڈ پہ کونے پہ مسلح بچھایا ہوا تھا. لکھا اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی یا اللہ راز کھل گیا اب پھر مجھے اپنے پاس ہی بلا لے. یہ انہی کا یہ آپ اور میں کر بھی نہیں سکتے نہ ہمیں شریعت اس کی اجازت وہ انہی کا حصہ. اس لیے پتر جو کرو وہ دل ہی کرو میرے بچے. ہمارے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ دکھاوا ہے. دکھاوا امت کو کھا رہا ہے تباہ کر رہا ہے دکھاوا امت. لکھا ہے جی جب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا بعد میں پتہ چلا 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا کرتے تھے. 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا کرتے